السلام علیکم. پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ جو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلایا گیا تھا، جب میدان کربلا میں اس اسلام کے جانشین کی ضرورت پڑی تو صرف میدان کربلا میں 72 جانشین نکلے، وہ بھی آل نبی اور اولاد علی اور اصحاب حسین علیہ السلام تھے. عمر کیسے آنا ہوا؟ بتانے آیا تھا کہ میں مسلمان ہوں. رجب بٹ، جس کی وجہ شہرت آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے دوست مان ڈوگر کے پتہ نہیں مانی ڈوگر کی جانب سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی کا معاملہ سامنے آیا ہے. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے مطابق مان ڈوگر نے اپنے بیان میں نام لیے بغیر ایک متنازع جملہ کہا ہے، اور اس کا یہ بیان تاریخی حقائق سے لا علمی اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت عمر فاروق کی عظمت کے منافی ہے. حضرت عمر فاروق جو اللہ کے نبی کے وہ عظیم صحابی، حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کے بارے میں گستاخانہ یا توہین آمیز زبان اختیار کرنا اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں، اور ان کے باہمی اختلافات میں زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جن کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا. اور مراد رسول ہیں. مراد رسول سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا اسلام کے لیے، اور جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ غلبہ اور طاقت ملی تھی، اور حضرت عمر کی موجودگی میں سارے لوگوں نے جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی تھی. تو کیا یہ حضرت عمر کی چھوٹی خدمات ہیں؟ اور پھر ان کے بعد جو انہوں نے 22 لاکھ مربع میل جو فتح کیا تھا، کیا وہ چھوٹی ایک ان کی خدمت ہے اسلام کے لیے؟ تو دیکھیے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو کم از کم ایسے الفاظ کسی بھی صحابی کے بارے میں بولتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اور پلیز خدا را ان اختلافات کو اتنی جگہ نہ دیں کہ ہمارے مسلمان دشمن ان کو ہمارے خلاف استعمال کریں. اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ لوگوں نے خود ہی فیم دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو فیم دی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ان کے بڑوں نے ان کو باتیں بتا دیں صرف انہی کو لے کے وہ چل رہے ہیں. انہوں نے پیچھے کوئی ریسرچ نہیں کی، پیچھے کوئی تحقیق نہیں کی. اور پھر کیا ان باتوں کا ہمارے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کا دور تھا، کیا ان باتوں میں اختلاف کرنے میں ان جو 23 سالہ دور میں اللہ کے نبی نے ہم تک دین پھیلایا تھا، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں؟ ہم لوگوں کا وتیرہ ہم لوگوں نے بنا لیا کہ ہم لوگ جان بوجھ کے اختلافی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو ہائپ دیتے ہیں، اور جو اصل ہمارا دین ہے، جو اصل ہمارا اسلام ہے، اور جو اصل اللہ کا ہمارے لیے پیغام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تبلیغ ہے، اس کو ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا ہوا ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، ہر قسم کی برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے. اور جو ہمارے علماء ہے، بجائے اس کے کہ وہ دین کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو نماز کے قریب کریں، عبادت کے قریب کریں، گناہوں سے روکیں، ان اختلافی مسائل کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور پھر اس طرح کے لوگ جن کو آپ ہی لوگوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور ان کا اس مقام تک پہنچانا صرف ان کی بونگیوں کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، تو ان کو اتنی جرت مل جاتی ہے کہ وہ اتنے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ بولیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور خدا کے لیے اپنی آپس کی فرقہ واریت کی نفرتیں کم کریں اور اسلام کے خادم بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.